الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا تؤخرها: الصلاة إذا دخل وقتها، الجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما نافعا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے نکاح کے اوپر کچھ باتیں ہوئی تھی. بحیثیت مسلمان ہونے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا
اور اپنا نکاح کیسے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی بے شمار نکاح ہوئے، بڑے بڑے مالدار لوگوں کے نکاح ہوئے، لیکن وہ چیزیں جو آج ہمارے نکاحوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نکاحوں میں نہیں تھی۔ ہمارے اوپر جو ذمے ہیں ہم ان کو ادا نہیں کرتے، اور جو ذمے نہیں ان کے اوپر ہم اپنا زور لگا دیتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ نکالنا ہمارے ذمے ہیں، وہ ہم نے اپنے مال سے نکالنی نہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ہمارے لیے ہے، وہ دینا نہیں۔ اور جب بیٹے کی شادی کا ٹائم آتا ہے یا بیٹی کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو پھر لاکھوں روپے اس طرح لگانے کہ اگر وہ نہ بھی لگائے جائے تو شادی ہو سکتی تھی۔ اور اسی کو قرآن پاک کے اندر تبذیر کہا گیا کہ فلا تبذر تبذیرا، کہ تم فضول خرچی نہ کرو، جہاں پیسے لگانے کا تک ہی نہیں بنتا وہاں نہ لگاؤ۔ ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تبذیر کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے وہاں لگا دینا، جیسا کہ جوئے کے اندر، شراب پینے کے اندر، اور اسی طرح سے نشہ کرنے کے اندر، زنا کے اندر، یہ سارا پیسہ جو ہوتا ہے تبذیر ہوتا ہے، اور بے وجہ انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور جو مبذرین ہوتے ہیں، فضول خرچ لوگ ہوتے ہیں، وہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ کیوں شیاطین کا بھائی ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ شیاطین کا مقصد اللہ کی نافرمانی کرنا ہوتا ہے، جوا کھیل کر اور لوگوں کو جوا کھلا کر اللہ سے دور کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ فضول پیسہ ضائع کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر کے جواریوں کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اسی وجہ سے بچوں کی اور بچیوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں کہ ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں روپے ہو پھر ہم ان کی شادی کے بارے میں سوچیں، جو کہ 35 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر جا کر ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثلاثا لا تؤخرها، فرمایا کہ 3 کاموں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا، اور مسلمانوں کے لیے جو خیر ہے وہ نبی کی تابع داری میں ہے، اور نبی کی تابع داری سے نکل کر مسلمان خیر کا سوچے یا سکون کا سوچے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو دنیا یا آخرت میں کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سکون مل جائے گا۔ فرمایا کہ 3 کاموں کے اندر کبھی سستی نہ کرنا، کبھی تاخیر نہ کرنا۔
پہلا فرمایا الصلاۃ اذا دخل وقتها، کہ نماز جب اس کا وقت آ جائے اس کو پڑھو، دیر نہ کرو نماز کے اندر، تھوڑی سی سستی تمہیں نماز سے دور کر دے گی۔ اور وہ لوگ دنیا کے بد نصیب انسان ہیں جن کی زندگی میں 5 وقت کی نماز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کے لحاظ سے ان کا کاروبار وسیع ہوگا، ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں بے نمازی کی مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے۔ یہ مال اللہ نے قارون کو بھی دیا تھا، یہ مال اللہ نے فرعون کو بھی دیا تھا، یہ مال اللہ نے نمرود کو بھی دیا تھا، لیکن جنت اللہ اس کو دے گا جو اللہ کو پسند ہوگا۔ دنیا اللہ اپنے محبوب کو بھی دیتا ہے اور جو اللہ کو نہیں پسند ہوتا اس کو بھی دیتا ہے، بلکہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ جتنے غیر مسلم لوگ ہیں آج کے دور کے اندر، ان کے پاس سب سے زیادہ مال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان پہ راضی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دنیا کی ویلیو کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں دنیا ایک متاع ہے، متاع۔ متاع کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کپڑا جس سے عورتیں اپنے بچوں کی جب وہ پیشاب کرتی ہیں، بچے پیشاب کرتے ہیں تو جب بچوں کی صفائی کرتے ہیں اس کپڑے کے اوپر جو گندگی لگی ہوتی ہے اس کپڑے کو متاع کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا سوائے متاع کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو آخرت ہوگی وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگی۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی تابعداری کی اور اللہ کی واضح و نصیحت سے اس نے اپنے آپ کو موڑا اور شیطان کو اس نے اپنا ساتھی بنایا، فرمایا کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ اندھا ہو کر آئے گا اور اس کو نظر نہیں آتا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے کیوں اندھا کیا گیا؟ اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں ہمارے واضح و نصیحت پہ عمل نہیں کیا اور آج ہم تجھے کوئی راستہ دکھانے والے نہیں ہیں۔ جب دیکھنے کا ٹائم تھا اس وقت دیکھا نہیں، اور اب ٹائم نہیں، اب دیکھنے کی کوشش کر۔ اللہ فرمائیں گے اب وہ ٹائم گزر گیا، اب تمہارے ساتھ کوئی رہا۔ اس لیے جب اذان کی آواز سنے کانوں کے اندر، اگر اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، تو مسجد میں آ کر نماز پڑھو، اور 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسجد میں آ کر۔ اور اگر بیماری ہے، کوئی عذر ہے کہ آ نہیں سکتے یا عمر کا تقاضا ہے، پھر گھر کے اندر پڑھنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی صحت مند آدمی کے لیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک صحابی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اذان پڑھے، ایک کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر میں جنگل سے لکڑیاں کٹھیاں کر کے لاؤں اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجدوں میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ اتنے سخت لفظ ہیں، اور یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور باقی کتابوں کے اندر بھی، ترمذی وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں۔ اور آج ان لوگوں کے گھر جل رہے ہیں جن گھروں کے اندر بے نمازی ہیں، وہاں سکون نہیں ہے۔ جن گھروں کے اندر نماز پڑھنے والے اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں، وہ لوگ اکٹھے رہتے ہوئے بھی متفرق طور پر زندگی گزار رہے ہیں کہ باپ کا بیٹے سے سلوک نہیں، بیٹے کا باپ سے نہیں، بیٹی کا باپ سے نہیں، اور آپس میں جو میل جول جو دسترخوان کے اوپر کٹ ہونا تھا وہ اللہ نے ان سے چھین لیا۔ اس کی وجہ کیا؟
اللہ کی عبادت میں سستی ہے، اور وہ چل رہے ہیں آج بھی گھر۔ اور دوسرا کام فرمایا الجنازۃ اذا حضرت، جب انسان کا جنازہ یعنی جب میت فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں تاخیر نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفناؤ، اس کا غسل، اس کا کفن، اس کا جو بھی اہتمام ہے وہ جلدی جلدی سے کرو۔ ہاں کہ اللہ کا ولی ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کے جنازے میں کثرت سے لوگوں نے جمع ہونا ہے تو اس کو تھوڑا سا دیر سے پڑھ سکتے ہو، یا بیٹی یا بیٹا کوئی ولی اگر دیر سے آ رہا ہے اور میت کی جو حیت ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی، وہ صحیح تر و تازہ پڑی ہے، پھر کچھ تاخیر کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ جنازے میں تاخیر کی گنجائش نہیں۔ جتنا جلدی جنازہ کرواؤ گے، جتنا جلدی میت کو دفناؤ گے، میت کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، بلکہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے لوگوں کے مزاج دیکھ کر، کہ جیندے نو بلانا نہیں، جیندے نو بلانا نہیں، جدو مر گیا پھر تاڑا مار مار کے رونا، ان کی فائدہ روندہ تھی۔ کئی عدد واقعات میرے سامنے آتے ہیں، کوئی بے شمار واقعات ہیں، بڑی کوشش کرنی یار کسی طریقے سے، بڑی کوشش کرنی، بلکہ اکثر خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا فساد ہو، کوشش کر کے جاتے ہیں اسپیشل صلح کرانے کے لیے، نہیں مانتے، لیکن جب مر جاتے ہیں پھر کٹھے ہو کر پھر تاڑے مار دیں تو سانو چھڑ کے چلا گیا، ہم ساڈا کی بنے ہوئے، ان کی بننا تھی جینر تو کل سلام دا جو ہم نے بلکہ عید آدھے میں کٹھے تو سلام دیکھ لیے آگے پیچھے تو کیا لیں۔ تو جتنی عزت ہم مرے آدمی کی کرتے ہیں نا، اتنی زندہ آدمی کی کریں تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ کبھی میت کے ساتھ جانا ہو نا، وہاں دیکھا کرو، جب قبر کے اوپر میت کو رکھتے ہیں، اوپر صافہ ڈالتے ہیں کہ مٹی کی ایک ڈلی نہ اندر چلی جائے، صفائی کرتے ہیں، یہ فلانا پر دیکھ لو کوئی اندر چیز تو نہیں، بلکہ اپنا جو ہے صافہ صاف ستھرا صافہ اتار کر قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ میت کو بہت اچھا کام ہے۔ لیکن زندہ انسان کو اینٹیں مارنے کا بھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں، کہ مرے انسان کی قبر میں چھوٹی سی روڑی برداشت نہیں، اور زندہ انسان کو اس کے راستے کے اندر اینٹیں رکھنا، اس کے اینٹیں مارنا، اس کو قتل کرنا، اس کو گالی گلوچ دینا، اس کے ساتھ لڑنا، اس کے ساتھ فساد کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا وہ نیک کام نہیں ہے جتنا زندہ انسان کے ساتھ تمہارا اچھے اخلاق سے پیش آنا عبادت اور نیک کام ہے۔ اللہ نے حکم انسان کو اخلاق کا زندہ انسان کے ساتھ دیا ہے، مرے ہوئے انسان کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ سے پیش آنا چاہیے، لیکن زندہ انسان کے ساتھ زیادہ آنا چاہیے۔ اور ایسی سی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ کل ہمارے یہاں مفتی صاحب آئے تو درسے کو دیکھنے، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا چیچا وطنی کا، قریب واقعہ ہوا۔ ایک کنال تھی، بھائی اور بہن، یہ تقریباً 9 چک کا یا 40 چک کا یہ واقعہ ہے۔ تو دونوں بہن بھائی آپس میں لڑ پڑے، جب لڑے کیس عدالت میں چلا گیا، عدالت نے جو بہن کو حق ہوتا تھا وہ دے دیا۔ اب بہن نے مزدور لیے، مستری لیے، کام شروع کروا دیا، بھائی آیا، اس نے مزدوروں کو بھگا دیا، بہن دوبارہ لے آئی، دوبارہ لا کر مستریوں کو کھڑا کیا، کام کرو، اور خود وہاں بیٹھ گئی۔ بھائی آیا، کہنے لگا کہ کس سے پوچھ کر کام کر رہے ہو؟ بہن نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر واقعہ سنایا کل زور کے بعد۔ بہن نے کہا کہ میری زمین ہے، میں اپنی مرضی جو مرضی کروں۔ وہاں تھوڑی سی بحث ہوئی، بھائی کو اٹیک ہوا اور وہیں مر گیا۔ اب وہ مرلے، وہ جگہ، وہ سب کچھ وہیں۔
اب مرنے کے بعد اگر بہن روئے گی بھی تو اس کے منہ کے اوپر نہیں پڑتا کہ وہ ویسے اب وہ روئے. تو بھائیو اس طرح کی چیزوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے، یہ عبرتیں ہیں ہمارے لیے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو ان چیزوں سے عبرت پکڑو. سوچو، کہیں میں تو بلکہ یہ کہتا رہتا ہوں اپنے نمازیوں کو، اپنے دوستوں کو، میں اللہ یہ کہتا ہوں اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمت دے اور ہم سب کو ہمت دے کہ ہم کچھ اچھا نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کچھ اچھا کر دیں، لیکن واللہ دماغ کے اندر کم سے کم اپنے دماغ کے اندر یہ بات ضرور یاد رکھ کر زندگی گزارنا کہ جب میری موت آئے، مجھے اللہ کے فرشتے لینے آئیں تو اور مجھے پھر جب موت آ جائے میں قبر میں چلا جاؤں، پھر مجھے ہزاروں سالوں کے بعد جب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے تو وہاں کوئی آدمی کھڑا ہو کر مجھے یہ نہ کہے کہ فلانے تو نے میرے اتنے پیسے دینے تھے، تو نے میرے اتنے پیسوں پہ قبضہ کیا تھا، مجھ سے لے کر تو مکر گیا تھا، اب تو مجھے بتا وہ میرے پیسے دے. یہ تو ہمارے بس کا روگ ہے نا یار. وہاں نماز روزہ یہ تو بہت اوپر کا لیول پہ بات ہے. ہو سکتا ہے میرا رب کی رحمت کو جوش آئے، وہ کہے کہ نماز روزہ میں نے تمہارا معاف کر دیا، آپس کا حساب دو ایک دوسرے کو. اب وہاں میں کھڑا ہوں میدان میں، اب میرے پاس یہ بھی آئے کہے کہ صاحب تو نے 100 روپیہ مجھ سے ادھارا لیا تھا، تو نے مجھ سے چیز لے گیا تھا، تو نے پیسے نہیں دیے، تو نے یہ کیا تو لٹ کر لے گیا، فلانا لے گیا. اب 1000 آدمی میرے پیچھے وہاں پیسے لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو مجھے بتاؤ دوستو، اس وقت میری نماز، میری قرآن کی تلاوت، میرا یہاں بیٹھ کر وعظ و نصیحت سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچا. ہلاکت ہے، ہلاکت. اور یہ پیسہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. یہ پیسہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اور لالچی آدمی کو تو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس دولت کے پیچھے انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. بلکہ کئی دفعہ ہمارا آپس میں مذاکرہ ہوا میری بیوی کے ساتھ، بیٹھے بیٹھے یہ باتیں میرے دوستوں سنانے والی ہوتی ہیں. کبھی کوئی ملنے آئے نا ہمارے گھر میں، آ جاتی ہیں ہر طرح کی عورتیں آتی ہیں بیوی سے ملنے کے لیے. اب پھر وہ مشورہ دیتی ہیں کہ باجی 5 مرلے کا آپ کا پلاٹ ہو جائے، کھلا کمرے ہو جائیں، اس طرح سامان رکھا ہو، اس طرح یہ رکھا ہو، یہ جوڑا ہو، بورچی خانہ علیحدہ ہو، فلانا علیحدہ ہو. پھر جب اس طرح کی ٹیون جب بنی ہونا، ماحول بنا ہوا ہو، پھر بیوی مجبور کرتی ہے کہ اب تو چوری کر، اب ڈاکہ مار، اب تو جو بھی کر، مجھے یہ چیزیں میسر کر. لیکن دوستو جب میری شادی ہوئی نا، میرے مامے کے گھر شادی ہوئی، میرے باپ نے یہ لفظ کہے اور آج بھی مجھے یاد ہے، میرا باپ زندہ ہے. میرے ماموں کو جا کر کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا بیٹا ایک عالم بن رہا ہے، اس کے پاس سوائے بھوک کے تیری بیٹی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر یہ فاقے برداشت کر سکتی ہے تو نکاح دے دو ورنہ سلام. اور میرے ماموں نے دیا. اور یہ لفظ میں اپنی بیوی کو یاد کرواتا ہوں جب وہ مجھ سے تقاضا کرتی کہ میرے لیے کھلا مکان، اللہ دے گا جب ٹائم آئے. لیکن میں چور نہیں بن سکتا، میں ڈاکو نہیں بن سکتا، میں بینک نوٹ نام نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ سیدھی سی بات ہے، جس حالت میں سونا رب رکھے فابی، مت ایسی پلانیں بناؤ کہ جس میں ہمیں قیامت کے دن بتاؤ، اگر میں لوگوں کو لوٹ کر، جھوٹ مار کر، غلط بیانیاں کر کے میں ایک مکان بنا بھی لوں اور قیامت کے دن میرا رب مجھے کہے کہ تو نے فلانے کے پیسے دینے، پیسے دو، کیا میری بیوی پیسے دے گی آخر وہاں؟ غلط کام میں کروں، موجے بچے کریں اور بیوی کرے، سودی کاروبار میں کروں، فائدہ بچے اٹھائیں، عیاشی بچے کریں اور قیامت کے دن بھگتوں میں، یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا،
کہ جب تمہارے گھر میں بیٹی بیٹھی ہو یا بیٹا بیٹھا ہو اور تمہیں اس کی برابری کا کوئی رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کر دو. اور نکاح بھی فرمایا کہ اچھے اخلاق والی عورت یا اچھے اخلاق والا بچہ تلاش کرو. کئی ایسے نکاح جو میں نے خود پڑھائے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں نکاحوں کے اندر، اور لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے چرسی نکلتے ہیں، بھنگی نکلتے ہیں، ان عورتوں کی ساری ساری رات رو رو کر زندگی گزرتی ہے، اور وہ جو بچے ہوتے ہیں جو ان کے خامد ہوتے ہیں وہ آوارہ گردی کے اندر اور چرس کے اندر اور بھنگ کے اندر اور جوے کے اندر ساری ساری رات اپنے گھر سے باہر گزارتے ہیں. اس لیے اگر بچہ اچھا مل گیا اور محنتی مل گیا وہ اپنی بیوی کو کما کر کھلا سکتا ہے. اگر مالدار مل گیا اور بد محنتی مل گیا اس بیوی کی یہ دنیا عذاب بن جائے گی اور جہنم بن جائے گی. اور اگر بیوی اچھی مل گئی، بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ جہیز دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز دینے والی وہ تو جہیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہیز دیا اپنی بیٹی کو وہ اپنے پیسوں سے نہیں دیا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جا کر پیسے دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ وسلم کب نکاح کرنا ہے؟ آپ نے پوچھا، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ نے پوچھا ما عندک، تیرے پاس مال کیا ہے نکاح کرنے کے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس زرعی و فرسی، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے، گھوڑے سے میں جنگ میں جاتا ہوں اور زرہ جنگ کرتا ہوں اس وقت پہنتا ہوں. فرمایا کہ جاؤ اپنی زرہ بیچو. حضرت علی بازار گئے، آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ملے، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں. کہا مجھے بیچ دو. کہا کتنے کی؟ ایک حدیث میں آتا ہے 480 درہم کی، ایک میں آتا ہے 500 درہم کے. حضرت عثمان نے وہ زرہ خرید لی. خریدنے کے بعد اب حضرت علی واپس جانے لگے تو حضرت عثمان نے ان کو بلایا اور کہا کہ علی اگر میں تجھے ویسے 500 درہم دیتا تو انہیں کبھی قبول نہ کرنے تھے. میں نے تیری زرہ خرید لی، میں اب اس کا مالک ہوں اور یہ زرہ بھی تجھے میں واپس گفٹ دیتا ہوں. یہ ہے مسلمانوں. ایسی کسی نے 500 روپیہ دینا نا نوندرے سے ٹائم تو 20 بندیاں نے دکھا کے دینا، دیکھ لو جی دے کے جا رہے بھائی نہ مفت جو روٹی کھا کے جا رہے. یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے دوستو. حضرت علی نے وہ زرہ لی اور 500 درہم لیے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. 500 درہم حضرت فاطمہ کا حق میں ٹھہرا، اور آج کے دور میں اس کا جو وزن ہے چاندی کے اعتبار سے وہ 131 تولے چاندی بنتی ہے. کئی نکاح ایسے ہوئے پیچھے ٹولا دہی جانے پیسے دہی جانے پان منہ چایا جی سٹن ڈے نے پیسے ادھا گھنٹہ باجیاں والے پیسے سٹن ڈے. شادی ہال سے بڑھ گئے جی، اب بیٹھ گئے جی. اب جنابے والا جو شوخے بندے پیسے سٹن والے سی اب مولوی صاحب آ گئے جی، مولوی صاحب نکاح بنا لگے جی. ہاں جی حق مہر کنا انہوں سارے بھج جاندے نے ہولی ہولی پچھوں لے آنے کہ بابے نو پھڑ کے کام دا مولوی صاحب جڑا شرعی حق مہر ہے وہ بن دے. پیچھے جڑا کچھ کردے آندے رہے یہ شرعی ہے. جڑا ساری رات کنجریاں دے اتنے پیسے سٹے شرعی نے. جڑی برات لے کے آئے یہ جڑا برات کا تسی کھانا کھانا ہے شرعی ہے. میں آج چیلنج کر کے کہتا ہوں واللہ یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے، برات کو کھانا کھلانا کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے گا کہ بیٹی والے برات کو کھانا کھلائیں. یہ نہ کہہ دینا کہ کاسا کھانا بند کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں. کرنی اپنی مرضی ہر آدمی، ہر آدمی عالم ہے، لیکن برات، لفظ برات مجھے عربی کتاب کی کسی حدیث میں پورے قرآن میں لفظ برات دکھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 500 درہم لیے حضرت بلال کو دیے. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت
ام ایمن کو دیے، حضرت بلال کو دیے، کہا کہ بیٹا جاؤ تھوڑے سے پیسوں کے بدلے خوشبو خرید کے لاؤ میری بیٹی فاطمہ کے لیے۔ ایک خوشبو مرد کی ہوتی ہے، ایک خوشبو عورت کی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مرد کی جو خوشبو ہے اس کا رنگ نہیں ہوگا، اس کی خوشبو ہوگی اور وہ مہکے گی، اور عورت کی جو خوشبو ہے اس کا رنگ ہوگا، اس کی جو ریح نہیں ہوگی وہ مہکے گی نہیں۔ اگر عورت ایسی خوشبو، ایسا پرفیوم لگاتی ہے بازار میں جاتے ہوئے یا کسی جگہ پہ جاتے ہوئے کہ اس کی مہک آ رہی ہے، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت برستی رہتی ہے جب تک کہ وہ خوشبو اپنے جسم سے دھو نہ لے۔ ہاں اپنے خاوند کے پاس کمرے میں وہ لگا سکتی ہے، کمرے سے باہر ایسی خوشبو جو دوسرے کو آئے، فرمایا کہ ایسی عورت کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے جب تک کہ وہ خوشبو اس کے جسم سے آتی رہے گی۔ اور مردوں کے لیے جو ہاتھوں کے اوپر مہندی لگانا یہ حرام ہے۔ ہاں جی مہندی لگائی جناب، جی کیوں لگائی جی؟ میری شادی ہے جی، ٹھیک ہے شادی ہے، شادی کا مطلب ہے کہ تو عورت بن جا۔ مہندی لگانا عورت کا کام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کے اندر عام حالات کے اندر، یہ بھی مسئلہ سن لینا اور جا کر اپنی بیویوں کو بتانا کہ عام حالات کے اندر، میں تو بہت بتاتا رہتا ہوں، عمل پتہ نہیں کر دیا، فرمایا کہ جس عورت کے ہاتھوں کے اوپر مہندی نہ لگی ہوئی ہو عام حالات میں، فرمایا کہ اس کی ہتھیلیوں میں اور درندوں کی ہتھیلیوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ایسا ماحول، یہ ہے نبی کا دین، یہ ہے نبی کی سنت، یہ ہے نبی کی ازدواجی زندگی کہ اگر بیوی اپنے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگا کے رکھے اور اپنے چہرے کے اوپر خوشبو لگا کے رکھے اور رنگ والی، اور جو کریم یہ عورت کے لیے ہے، اور اسی طرح سے ہونٹوں کے اوپر لگانے والی جو کریم وہ عورت کے لیے ہے، اور بہترین خوبصورت لباس عورت کے لیے ہے، اگر یہ عورت اپنے گھر کے اندر پہن کر رکھتی ہے، اس عورت کا خامد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ زانی ہوگا۔ ایک کرمانیاں نے تو کپڑے وہ پانے ہوندے نے جڑی جناب والا پتہ نہیں کتوں کڑ لیاندیاں نے، 10,000 دا جوڑا لیا کے انہوں نے دے دو، پیا ٹڈیاں نے کھوا دیں دیاں، ضائع ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، سکڑ کر پرانے ڈیزائن میں چلا جائے گا، لیکن پہن کر اپنے خامد کو نہیں دکھائیں گی، اور خامد بھی پھر اپنا کار نہیں بڑھتا۔ پھر کہندے جی بندہ بڑا بندہ ہی میرا کہ تو سیٹ ہو بندہ ایٹومیٹک۔ میں تو کہتا رہتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر ماں باپ کی تربیت اچھی ہوئے اور عورت اخلاق ہوئے، عورت دے اندر کچھ دماغ عقل ہوئے، اس کا خامن زندگی میں کبھی آوارہ گردی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ جو چیز اس کے اندر رکھی ہے، اللہ کی قسم، وہ اللہ مالک نے جو بیوی کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خوشبو لینے گئے، انہی حق مہر کے پیسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدا لیا، بعض روایتوں میں آتا ہے 2، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تکیے لیے، پھر اس کے بعد ایک چکی لی جس کے اندر گندم یا جو وغیرہ کا آٹا پیسنا، اور ایک مشکیزہ لیا، اور 2-4 برتن لیے، اور یہ سارے لے کر حضرت علی کے گھر میں پہنچا دیے، اور ام ایمن کو کہا کہ میری بیٹی کو تیار کر کے حضرت علی کے گھر چھوڑا، اور حضرت ام ایمن 2-3 عورتیں اور ملی، حضرت فاطمہ کو نئے کپڑے پہنائے اور حضرت علی کے گھر چھوڑائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد جائے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شادی ہے، کیا زندگی ہے۔ ایسی شادی میں پھر پیدا بھی اس فاطمہ سے کون ہوئے؟ حسن ہوئے، حسین ہوئے، جو جنت کے شہزادے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے کہا فاطمہ چارپائی سے اٹھو، جا کر ایک گلاس میں پانی لے کر آؤ۔ گئے، پانی لایا، بلکہ پچھلے جمعے میں نے یہ بات کہیں سے سنی اور آج اس دفعہ میں پڑھ کر آیا الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے وہ کتاب دے دی اور وہ حدیث دے دی جس سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ پڑھ لیا۔ آپ نے پانی لیا، پانی لینے کے بعد آخری کل پڑھے، کل پڑھ کر اس پانی کے اوپر آپ نے دم کیا
پھر اپنا لعاب مبارک اس پانی میں ڈالا اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ پیو اور اپنے جسم کے اوپر چھینٹے مارو۔ پیا حضرت فاطمہ نے اور پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ تم بھی ایک گلاس پانی کا لے کر آؤ۔ پھر حضرت علی لے کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گلاس پانی کا لائے اور لا کر پھر آپ نے پھر اس پہ دم کیا، اپنا لعاب مبارک ڈالا، پھر حضرت علی کو پلایا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اپنے جسم پہ چھینٹے مارو۔ پھر دعا کی کہ اللہ تمہارے لیے اس شادی میں برکت دے، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خیر تمہارے اندر جمع کرے۔ اس وقت سے بزرگ پیدا ہو رہے ہیں اور ابدال اور سید خاندان حضرت حسن حضرت حسین سے پیدا ہو رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کے آخری امیر المؤمنین امام مہدی رحمت اللہ علیہ ہوں گے وہ بھی حضرت حسن حضرت حسین کے خاندان سے ہوں گے۔ جب ماں باپ نے اپنی بیٹوں کی اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس طرح کی ہوں میرے دوستو، اس وقت پھر ان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نیک صالح پیدا ہوگی، وہ اولاد کبھی بھی برے راستے کی طرف نہیں جائے گی۔ اپنی بیٹی کو تربیت دو، شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کی زندگی بتاؤ کہ یہ سردار کی بیٹی ہو کر اپنے گھر کا جھاڑو دیتی ہے، سردار کی بیٹی ہو کر اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے، سردار کی بیٹی ہو کر چکی پیستی ہے، سردار کی بیٹی ہو کر باہر چشموں سے پانی بھر بھر کر اپنے جو پشت کے اوپر رکھ کر گھر میں لاتی ہے، اور سارا دن کام کرتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ہاتھ میں چھالے بھی ہیں اور پشت جو ہے وہ بھی زخمی ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، اپنے خاوند کی تابعداری بھی کرتی ہے اور اپنے رب کی بھی اطاعت کرتی ہے۔ جب بیٹیوں کی دوستو یہ تربیت ہوگی انشاءاللہ وہ اگلا گھر جا کر جنت بنا دیں گی، وہ اگلوں کو جا کر دوزخ میں نہ ڈالیں گی۔ لیکن جو اگلے ہیں ان کے واقعات سن کر اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے۔ جو باتیں یہ آپ بیتی چیزیں ہیں، اب ماں باپ میں نے پچھلے جمعے یہ بتایا کہ جو خرچے کرنے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرنے نہیں وہ کر دیں۔ اب باپ ساری رات مہندی کو پریاشی کرتا ہے، اب ماں فضول کپڑے خرید کر بہو کو دے دیتی ہے، لیکن جب بہو گھر میں آ جاتی ہے 5 6 10 مہینے گزرتے ہیں، وہی بہو 1 کلو دودھ کے لیے پیسے مانگتی ہے، کہتی خاوند سے مانگ، خاوند سے مانگتی ہے کہتا ہے اماں سے مانگ، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اپنا دودھ بند کر لو، ہم سے نہیں دیے جاتے۔ 3 بچوں کی ماں اب اپنے بچوں کے 1 کلو دودھ کے پیسے نہ دلوا سکے، ایسے خاوند کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے ساس سورے کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے، وہاں حساب دینا پڑے گا ہر ظالم آدمی کو۔ اس بات کو میں نے کھولا پچھلے میں نے سبقوں کے اندر کھولا، دوستوں کی محفل میں کھولا یہ بات۔ مجھے ایسے واقعات ملنے کے آئے کہ ایک ہمارے استاد انہوں نے واقعہ سنایا، ایک بہو نے یہ ٹوتھ برش مانگ لیا، اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، ساس نے کہا اس کو طلاق دے، ٹوتھ برش کرتی، یہ باپ کے گھر ٹوتھ برش کرتی ہے۔ اور شادی سے پہلے کتنے فضول خرچے، یعنی 2-2 لاکھ کا لہنگا لا کر دے دینا، لیکن شادی کے بعد یعنی 100-200 روپے نہیں دینا، اور بہو کو اجاڑ کر اور چھوٹے معصوم بچوں کو بغیر باپ کے یعنی زندہ رہتے ہوئے باپ کے یتیم کر دے۔ وہ بچے اگر باپ کے پاس ہیں تو ماں کے بغیر ہیں، اور اگر ماں کے پاس ہیں تو باپ کے بغیر ہیں میرے دوست۔ اور جن بچوں کا ماں باپ نہیں ہوتا ان کی یہ زندگی ناممکن۔ کئی ایسے بچے جو ساس سورے کے ظلم کی وجہ سے وہ بیچارے باپ کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، ماں کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر یہ ظلم اور یہ زیادتیاں ہوں گی تو یاد رکھنا دوستو، یہاں تو کر لیں گے لیکن رب کو حساب دینا پڑے گا۔ میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، مالک یوم الدین، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر آدمی نے اپنے ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک فعل کا، ایک ایک قول کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری خرابی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ شادی کے بعد جب کھانا کھانے کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے کے بعد جب ہم وہاں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے،
کوئی چھوڑے نہ چھوڑے، لیکن یہ طریقہ اللہ کے ہاں حرام ہے۔ مولوی صاحب فلانے بندے نے کار لئی، بینک تو لئی 14 لاکھ دی، آپ پیسے دینے 20 لاکھ، کی بنیا؟ سود بن گیا۔ فلانا آدمی کھاد بھیج ہے، ادھار دے 2200 دی، اور اگر نقد دے تو 2000 دی۔ اب بتاؤ مولوی صاحب نے یہ کچھ سوچنا ہوتا ہے، خود ہی بول پہنتا جی سود ہے، سود ہے، سود ہے، ٹھیک ہو گئی۔ ایک آدمی 20,000 روپیہ کسی نے دے کر 22,000 روپیہ لینا جی، یہ سود ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب ہمیں کوئی بندہ پیسے دیتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے 1000 روپیہ دے کر جاتا ہے، جب اس کے پیدا ہوگا تو ہم 2 دیں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ ورتنا نہیں ہے گا، دوسرے نے زندگی نہیں گزارا۔ شریعت کے آگے کوئی مجبوری نہیں ہے، برتن کے طریقے اللہ نے رکھے ہیں۔ دینے والے کو چاہیے کہ وہ چھپا کر دے دے، لینے والے کو چاہیے کہ وہ بغیر گنے اپنے پاس رکھ لے، جب اس کا کوئی ٹائم آئے تو وہ اس کی جا کر امداد کر دے۔ اب جب مجھے بتاؤ کہ جب وہ نیوندرا ڈال کر جاتا ہے 1000 روپے، اور ہم واپس جب اس کی شادی پہ جائیں گے 1000 ڈالیں گے، اس کے 2 لفظ ہوں گے، لاکھ نے ورتنا نہیں پورے کر گیا۔ اور اگر 500 مد نہیں دیں گے تو اس بندے نے 20 جگہ تے باتیں کرنی ہیں۔ اب وہ جو 500 ہم اس کو دے کر آ رہے ہیں، اب اس کو کس کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ مجھے کوئی بندہ سمجھا دے، دانشور عقل مند آدمی، کہ جب وہ کار والا یا کھاد والا 2000 روپے زیادہ لے رہا ہے، وہ سود ہے، لینے والا بھی لانتی، دینے والا بھی لانتی۔ جب یہاں 1000 کی جگہ 1500 کی جگہ 3000 لیا جا رہا ہے، تو یہاں گناہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں تھوڑے پیسے دے کر دگنے پیسے نہ لو، یہ سود ہے۔ اور سود لینے والا دینے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنمی۔ بلکہ آخری بات سنا کر انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے شروع کریں گے کہ ایک آدمی ایک کتاب کے اندر واقعہ لکھا، عبداللہ بن محمد، یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میں روزانہ قبرستان جاتا اور جا کر اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آتا روزانہ، اور جانا چاہیے۔ ثواب کرو، یہ سارے ثواب کرو، جتنا ہو سکتا ہے کرو اپنے والدین کو، جتنا ہو سکتا کرو، یہاں بیٹھ کر کرو، گھر میں بیٹھ کر کرو، قبرستان جا کر کرو۔ کبھی اپنے والدین کو زندگی میں اپنے بھولنے نہ دینا، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اپنی مری ہوئی ماں کو، اپنے مرے ہوئے باپ کو کبھی بڑھاپے میں بھی نہ بلانا۔ میں کہتے روزانہ جاتا، کہتے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ آج فجر کی نماز سے پہلے جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں فجر کی نماز سے پہلے گیا تو میں نے ایک چیخنے کی آواز سنی، دائیں بائیں میں نے جب دیکھا تو مجھے ایک قبر سے آواز آئی۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا اور میں توبہ توبہ کرنے لگا، بہت چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سورج نکل رہا تھا، آواز ایسا ایسا بند ہو رہی تھی، جب سورج اچھی طرح سے طلوع ہو گیا آواز بند ہو گئی۔ کہتے ہیں میں اپنے گاؤں آیا، میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے، مجھے پتا چلا کہ یہ فلانے شخص کی ہے۔ میں نے پھر معلومات لی، کہنے لگے یہ تو بہت نیک آدمی تھا، پہلی صف کا نمازی تھا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا تھا، رات کو تہجد بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، اور کبھی کس نے کبھی ناغہ نہیں کیا اللہ کی عبادت میں۔ تو کہتے ہیں میں نے چھان بین شروع کر دی، یہاں تک کہ مجھے پتا چلا کہ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اکثر دیکھا ہے جن کے بچے نہیں ہوتے نا، وہ بڑے لالچی ہوتے، وہ کہتے ہیں بس آوی آ جاوے، آوی آ جاوے، آوی آ جاوے۔ یہ لالچ قدرتی طور پہ، فطرتی طور پہ ان کے دماغوں میں آتا اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب وہ بوڑھا ہونے لگا نا تو اس کے پاس بے شمار پیسہ تھا۔ اب کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ یار تیرے سے کاروبار تو ہوتا نہیں، تیرے منشی کھا جاتے ہیں، تو یہ ساری جائیداد پراپرٹی بیچ کر سود پہ پیسے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے سود پہ دے دیے، اور آخری عمر وہی سود پہ پیسے کھانے لگا، اور یہی گناہ اس کی قبر کے اندر آگ لانے کا سبب بن گیا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد